یہ بھی اللہ کے راستے کی ایک بڑی رکاوٹ ہے، اس کو بھی دور کرنا چاہیے۔ اگر آپ مجاہد نفس کے مرحلے سے گزر جائیے تو جو مجاہد نفس کے مرحلے سے گزر جاتا ہے اس کی نگاہ میں یہ دنیا بے وقت ہو جاتی ہے۔ جب دنیا ہی بے وقت ہو جاتی ہے تو دنیا کے افکار کی کوئی ویلیو اس کی نگاہ میں نہیں رہتی۔ دنیا اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، کیا نہیں سوچ رہی ہے، اچھا سمجھ رہی ہے یا برا سمجھ رہی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے نگاہوں میں بے وقت ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح دنیا اور مال دنیا بھی اللہ کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ ایسی رکاوٹ ہے کہ اگر ہو تو بھی رکاوٹ اور نہ ہو تو بھی رکاوٹ۔ اگر مال نہیں ہے تو ہمیں یہ فکر ہے کہ مال کہاں سے آئے، اپنی غریبی کے بارے میں پریشانی، اپنی مفلسی کے بارے میں پریشانیاں اگر آ جائے تو اسے کہاں خرچ کیا جائے، کیسے اس کی حفاظت کی جائے، کیسے رکھا جائے۔ تو یہ ایسی چیز ہے دنیا کی جو ہو وہ بھی اللہ کی راہ میں رکاوٹ اور نہ ہو تو بسا اوقات وہ بھی رکاوٹ ہوتی ہے۔ مگر اگر آپ مجاہد نفس کر لیجئے تو ہونے پر نہ رکاوٹ ہے نہ ہونے پر رکاوٹ ہے۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے تمہارے لیے رکاوٹ اس وقت ہے جبکہ یہ تمہارے دل میں بسی ہوئی ہے، لیکن اگر تمہارے ہاتھ میں ہے یہ تمہاری لیے رکاوٹ نہیں بلکہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ فرماتے کہ بلکہ آپ نے ایک بار آپ دعا بھی فرمائی کہ اللہم آتنیہا فی یدی ولا تؤتنیہا فی قلبی، اے اللہ دنیا دے مگر میرے ہاتھوں میں دے، میرے دل میں نہیں۔ اس لیے کہ اگر دل میں دنیا ہوتی ہے تو یہ اللہ سے دور کرنے والی ہوتی ہے اور نفس کو موٹا کرنے والی ہوتی ہے، نفس کو اور امارہ بالسوء بنانے والی ہوتی ہے۔ مگر یہ دنیا جب ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، گویا اگر آپ دنیا کے قابو میں ہیں تو دنیا بری چیز ہے، لیکن اگر دنیا آپ کے قابو میں ہے تو دنیا اچھی چیز ہے۔ دنیا آپ کے قابو میں ہے اس لیے کہ اگر ہاتھ میں ہے تو آپ کے قابو میں ہے اور اگر دل میں ہے تو آپ اس کے قابو میں ہیں۔ تو عزیزان کرام یہ بڑی ضرورت ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ صرف مال کا ہونا اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے۔ بسا اوقات مال نہ ہونا بھی جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی فقر اور محتاجی کفر تک پہنچ جاتی ہے، کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ تو عزیزان کرام یہ نہ سمجھیے کہ لوگ مال رکھ کے گمراہ ہوتے ہیں اور بے مال بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ الرجال اربعہ، توجہ چاہوں گا کہ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس مال نہیں ہے مگر اس کے پاس اچھی نیت ہے، اچھا نفس ہے، وہ چاہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ اسے مال دے تو وہ بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دونوں ایک درجے میں ہیں، جو مال ہے اور خرچ کر رہا ہے اور جس کے پاس نہیں ہے اور خرچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، نیت رکھتا ہے، دونوں ایک درجے میں ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ انسان کی تیسری قسم وہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے اور وہ دنیا کے راستے میں، برائی کے راستے میں، گناہوں کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور چوتھا وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے اور سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح برائی کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دونوں ایک درجے میں، یہ دونوں ایک درجے میں ہیں۔ تو عزیزان کرام یہ نہ سمجھیے کہ مال نہ رہے تو آپ گناہوں سے بچ جائیں گے، بلکہ گناہوں سے بچنے کا واحد طریقہ ہے کہ آپ کا نفس جو ہے نفس امارہ کی حیثیت سے نکل کر نفس مطمئنہ اور نفس راضیہ بنے۔ جیسا جب تک یہ نفس امارہ ہے تو آپ کے پاس مال ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی بات بتایا نا کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے اور نماز پڑھ کے جب نکلتا ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تم نے ایسی نماز پڑھی کہ بڑے بڑے نہیں پڑھ سکتے، اور اس کے اندر فخر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ نماز، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نماز جو ہے اللہ سے اور دور کر دینے والی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بسا اوقات نماز اور روزہ جو ہے یہ بھی جو ہے اللہ سے قریب کرنے کے بجائے دور کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا نفس آپ پر کنٹرول کرتا ہے تو آپ کی عبادتوں کو بھی گناہ کے دروازے میں داخل کر دے۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ نفس کا جو ہے وہ تزکیہ کیا جائے، اور اس کی قرآن و سنت میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ساری گفتگو زبانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جن لوگوں نے ہمارے راستے میں مجاہدہ کیا ہم انہیں اپنے طریقے کی ہدایت دیں گے، اپنے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے۔ اور عزیزان گرامی یہاں میں بتا دوں
یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ والذین جاہدوا فینا کا ترجمہ بہت سارے لوگوں نے کیا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے راستے میں جہاد کیا، وہ جہاد کی سیف اور اسلحے کے ذریعے جو جہاد ہوتا ہے وہ مراد دیتے ہیں. تو میں یہاں یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ جہاد کی سیف یعنی طاقت کے ذریعے یا ظاہری دشمن سے جہاد کرنا یہ مدینے میں فرض ہوا ہے، اور یہ آیت مکے میں نازل ہوئی. یہ آیت مکے میں نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جن لوگوں نے میرے راستے میں مجاہدہ کیا، جہاد نہیں مجاہدہ کیا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کیونکہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے جب جہاد کا حکم ہی نہیں آیا، جب جہاد کا حکم نہیں آیا تھا. لہذا طے ہو گیا کہ یہ آیت جہاد بالسیف کے لیے نہیں ہے یا عدو ظاہر سے ظاہری دشمن سے لڑائی کی حق نہیں نازل ہوئی ہے، بلکہ یہ نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے کے لیے نازل. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جاہدوا احواءکم کما تجاہدون اعداءکم. تو قرآن کی دلیل اور حدیث کی دلیل بھی مجاہدے کے لیے ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے نفس